السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور جب رحمان کے خاص بندے زمین پر چلتے ہیں تو نرمی، آہستگی، وقار اور سکون سے چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہہ دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج عاجزی اور انکساری کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کو پہچان لے کہ یہ انسان کتنا عاجز ہے۔ اگر وہ اس بات کو جان لے، پہچان لے، تو پھر عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو۔ پیارے بھائیوں، انسان جس کی تخلیق ایک نطفے سے کی گئی اور جسے آخر کار اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کے اختیار اور بے بسی کا عالم، اس انسان کے اختیار اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اپنی بھوک پر بھی اسے کچھ اختیار نہیں، اپنی پیاس پر بھی اسے کچھ اختیار نہیں، اور نیند، خوشی اور غم، یاداشت، بیماری یا موت پر بھی اسے کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی اصلی حیثیت اور اوقات کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، خواہ یہ انسان اس دنیا میں ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کتنے ہی بڑے مقام و مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ خالق کون و مکان اللہ عز و جل کے سامنے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو صاحب عقل انسان تواضع اور عاجزی کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے، اور یہی طور طریقہ اس انسان کو دنیا میں بڑائی عطا کرتا ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری انسان کو بڑائی عطا کرتا ہے، ورنہ اس دنیا میں جب بھی کسی انسان نے فرعونیت، قارونیت، نمرودیت والی راہ اپنائی، بس اوقات اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا ہی میں ایسا ذلیل و خوار کیا ہے کہ اس کا نام بطور تعریف پھر نہیں بلکہ بطور مذمت لیا جاتا ہے۔ لہٰذا عقل و فہم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں اونچی پرواز کے لیے انسان جیتے جی پیوند زمین ہو جائے اور عاجزی و انکساری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کو کس طرح عزت و عظمت سے نوازتا ہے، اور اس دنیا میں محبوبیت اور مقبولیت کا وہ اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے جو اس کے فضل و کرم کے بغیر مل جانا ممکن ہی نہیں۔ ذی وقار سامعین کرام، عاجزی و انکساری کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے شخص پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے شخص پر زیادتی نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2865۔ پیارے بھائیوں، عاجزی انکساری کا حکم ہم سب کو بذریعہ وحی اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ ہم سب عاجزی، نرمی، انکساری اختیار کریں۔ اس پر ہم سب عمل کریں گے نا؟ عاجزی، نرمی، انکساری اختیار کریں گے۔ پھر اسی طرح عاجزی میں ہی رفعت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ ومن ارتفع علیہ وضعہ اللہ۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی کرتا ہے، باری تعالیٰ اسے سربلند کرتا ہے، اور جو اس پر اپنی برتری جتاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے پست کرتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ حدیث کا ترجمہ ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو شخص معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے لیے تواضع و عاجزی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام بھائیوں، اس حدیث نے ہماری زندگی میں پائے جانے والے 3 تصورات کی اصلاح کی ہے۔ نمبر 1،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں پر خرچ کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی ہو جائے گی اور یہ کہ صدقہ و خیرات مال کو گھٹا دے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے، اس سے آپ کا بزنس بڑھے گا، خرچ کرنے سے کوئی نقصان نہیں۔ بظاہر تو ہوتا ہے لیکن جنہوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہم نے دیکھا اس کو ترقی ضرور ملی۔ پھر اسی طرح دوسرا تصور، ہم کسی کو معاف کرنا اپنی بزدلی اور کم ہمتی اور ذلت و پستی جانتے ہیں، اور اس طرح ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی تسلیم کرنے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عار سمجھتے ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا ذلت ہے، معذرت خواہ ہونا ندامت ہے اور بے عزت ہونا ہے، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، معاف کرنا اور معذرت طلب کرنے کا خلق و عمل انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا تصور ہمارا یہ ہے، ہم اعلیٰ مقام و مرتبہ پر ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی عاجزی و انکساری نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل، یہ رویہ اور یہ خلق ہماری عزت کو خاک میں ملائے گا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عاجزی ہمیں رسوائی دے گی، انکساری ہمیں خواری کی کیفیت سے دوچار کرے گی، اس لیے ہم اپنے سٹیٹس کو قائم رکھنے میں کبر و غرور کا اظہار کریں گے تاکہ ہماری حیثیت اور فضیلت میں کمی نہ آئے۔ جبکہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضع انکساری کا عمل انسان کے درجے اور مقام اور سٹیٹس کو کم نہیں کرتا، بلکہ تواضع انکساری کی وجہ سے انسان کا درجہ اور انسان کی فضیلت کو اللہ رب العزت نہ صرف اپنے حضور بڑھاتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت و تکریم میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اسے عاجزی و انکساری کی بنا پر وہ رفعت، وہ فضیلت، وہ بلندی عطا کرتا ہے جس کا وہ پہلے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عاجزی و انکساری کے چند پہلو ذکر کریں گے۔ نمبر 1، عام سواری پر سفر کرنا۔ پیارے بھائیو، یہ لازمی نہیں کہ سواری کے لیے ایک عالی شان سواری کا بندوبست ہو تو تب انسان سفر کرے گا، ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عام سواری پر بھی سفر کرے گا اور یہ عاجزی انکساری کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام سواری پر بھی سفر فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت کے لحاظ سے بہت ہی عام سواری تھی، یعنی گدھے کی سواری۔ تو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الحمار ویلبس الصوف ویعتقل الشاة ویأتی مراعات الضیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری کر لیا کرتے تھے، اونی لباس پہن لیتے تھے، بکریوں کا دودھ خود اپنے ہاتھ سے دھو لیا کرتے تھے اور مہمان کی عزت و توقیر کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی قابل فخر کام کر لینے کے بعد بھی عاجزی۔ پیارے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے بڑے کام ہی اس غرض سے کرتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، لوگ ہماری تعریف کرے، واہ واہ کے نعرے لگائے، ہمیں قابل فخر سمجھے، جبکہ سیرت النبی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی اپنے اندر عاجزی کو جگہ دینی چاہیے۔ جیسا کہ عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَضَعُ رَأْسَهُ تواضعا للہ حین رآ ما اکرمہ اللہ بہ من الفتح حتی ان عثنونہ لیکاد یمس واسطۃ الرحل۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حضور میں عاجزی و تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا تھا، یہاں تک کہ قریب تھا اس کی اگلی لکڑی کے سرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگ جائے۔ پھر اسی طرح پیارے بھائیوں، اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ ذی وقار سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہمیں معاشرے میں تھوڑا سا نام دے دے تو ہمارے منہ کے تیور ہی بدل جاتے ہیں، ہم سیدھے منہ کی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طرز عمل بالکل نہیں تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان امرأة کان فی عقلها شیء فقالت یا رسول اللہ ان لی الیک حاجہ فقال یا ام فلان انظری ای سکک شئت حتی اقضی لک حاجتک فخلا معها فی بعض الطرق حتی فرغت من حاجتها۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2326۔
ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی جس کی عقل میں کچھ خرابی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شفقت و احترام سے فرمایا فلاں دیکھو مدینہ طیبہ کی جس گلی میں تم چاہو کھڑی ہو جاؤ، میں وہاں آ کر تمہارا کام کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں اس سے الگ ملے حتیٰ کہ وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئی، اپنی بات مکمل کر لی۔ صحیح مسلم۔ پھر اسی طرح اپنے سے چھوٹے لوگوں پر شفقت کرنا۔ ذی وقار سامعین اکرام، یہ بھی عاجزی ہے کہ انسان اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ملے، ان کے لیول کی بات کرے۔ یہ بھی آپ رسم کی تواضع تھی کہ جب آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو بڑے لطف و کرم سے انہیں سلام کرتے اور بڑی تواضع سے ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو مر علی صبیان فسلم علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع ملے تو مزید پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔